بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب تک صورتحال یہ تھی کہ تخریب کار عموماً گھسے پٹے طریقے ہی استعمال کرتے تھے۔ زیادہ تر وہ دو طرح سے اپنا کام کرتے تھے، بوبی ٹریپ اور سیفٹی والو کے ذریعے۔ ان دونوں ترکیبوں کا حل ہم نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ اس طرح کہ ہم لوگ فوجی کنوائے کے آگے کالی چھکڑا باندھ دیتے تھے یا ریل گاڑی کے انجن کے آگے کچھ خالی ڈبے باندھ دیتے۔ اس طرح انسانی جانوں کا ضیاع بہت کم ہوتا تھا اور عموماً دشمن کا چھپایا ہوا دھماکہ خیز مواد غیر مؤثر ثابت ہوتا۔ لیکن جب اس بات کا علم مکتی باہنی کے کرتا درتا راہ کے اعلیٰ افسران کو ہوا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئے۔ بڑے بڑے بھارتی اور غیر بھارتی دماغ مل کر بیٹھے اور انہوں نے بالآخر اس کا بھی حل ڈھونڈ نکالا۔ تخریب کاروں کے پاس دھڑا دھڑ دور سے کنٹرول کیے جانے والے ریموٹ کنٹرول اور بجلی سے چلنے والے دھماکہ خیز بم پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان خطرناک بموں کی مدد سے وہ چلتی ٹرین کو بھی حسب منشا بگ سے اڑا سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ مزید ایڈوانس ہوئے تو انہوں نے ڈائنمو سے بھی نجات حاصل کر لی اور اس کی جگہ ڈرائی بیٹری سیل نے لے لی، جو لوگ بآسانی ایک عام سی ٹارچ میں چھپا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے۔ مشرقی پاکستان ندی نالوں، دریاؤں اور سمندر کا دیش ہے۔ دشمن زمین سے زیادہ پانی میں خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ وہ لوگ انہی پانیوں کے کیڑے تھے، یہیں وہ پلے بڑے اور جوان ہوئے تھے۔ اپنے علاقے کے چپے چپے پر بہتے پانیوں سے ان کی پرانی شناسائی تھی، جبکہ ہماری دوستی ان سے حال ہی میں ہوئی تھی۔ ہم ایک سے دوسری ندی تک پہنچنے کے لیے بھی نقشوں کے محتاج تھے۔ زیادہ تر افواج کے جوان مغربی پاکستان سے یہاں آئے تھے، جن کی معلومات اس علاقے کے متعلق صفر تھی۔ مقامی آبادی پر کسی بھی قسم کا اعتماد خود کو منہ کے موت میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ ہم اس سلسلے میں کافی نقصان اٹھانے کے بعد اب خاصے محتاط ہو گئے تھے۔ عموماً یہی ہوتا کہ آبی راستے پر چلتی ہمارے جوانوں کی بوٹ رک جاتی تو خود بخود کوئی بنگالی وہاں آ جاتا۔ وہ ہمیں اپنی رضاکار خدمات بڑی بڑی قسمیں اٹھانے کے بعد پیش کرتا۔ جوان بہرحال مسلمانوں کی اولاد تھے۔ جب ان کا ایک مسلمان بھائی انہیں بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا ہو تو وہاں انکار کی گنجائش کہاں رہ جاتی تھی۔ وہ اس کی بات پر عمل کرتے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیتے، جہاں گات میں لگے تخریب کار انہیں نشانے کی زد میں آتے ہی اڑا کر راکھ کر دیتے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے جو ان کی بات پر عمل پیرا ہونے کے بعد بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے۔ بہاری رضاکار ہمارے بہترین دوست تھے، لیکن وہ اتنے قلیل تعداد تھے کہ ہر جگہ ہم انہیں بطور گائیڈ اپنے ساتھ رکھنے سے لاچار تھے۔ یوں بھی ان کے ذمے بہت سے فرائض تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ پیٹرول پارٹیوں کے ہمراہ گشت پر جاتے، بلکہ اندرونی امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی کافی حد ان کے کندھوں پر ہی تھی۔ پہل تخریب کار بارودی سرنگ کسی ساکن جہاز یا کشتی سے باندھ دیتے، جو مقررہ وقت پر یا حرکت کرنے سے پھٹ کر اسے تباہ کر دیتی۔ اس کے بعد وہ لمٹ مائن استعمال کرنے لگے۔ یہ ایسی مائنز ہوتی تھیں جن کے منہ پر مقناطیس لگا ہوتا اور وہ خود بخود اپنے ٹارگٹ سے چمٹ کر مقررہ وقت پر پھٹ جاتی۔ مزید حوصلے بڑھے تو بھارتی نیول فورسز کے تربیت یافتہ فراگ مین زیر آب تیرتے ہوئے آنے لگے۔ یہ لوگ بڑی آہستگی سے جہاز یا کشتی میں تباہ کن سرنگ چپکا کر لوٹ جاتے۔ اس خصوصی مقصد کے لیے انڈین نیوی نے 400 خصوصی غوطہ خوروں کا ایک دستہ تیار کیا تھا، جو لوگ زیادہ عرصے زیر آب رہنے کے لیے عموماً ناڑی یا بانس کی پتلی نالی سطح آب پر رکھتے، جس سے سانس لینے میں سہولت رہتی۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا کہ وہ کیلے یا بانس کے تنے کے ساتھ لمپٹ مائن باندھ کر اسے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہا دیتے، جو اپنی مقناطیسی قوت کی بنا پر خود بخود ٹارگٹ سے چپک کر اسے تباہ کر دیتی۔ میں نے ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کو خط لکھا۔ آنسا اور اس کے گھر والوں کے مکمل حالات سے آگاہ کرنے کے بعد ان سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے پوربو پاکستان کی بیٹی کو اپنانے کی اجازت دیں۔ ممکن ہے ہمارا سنجوگ پوربو پچھم کے بچھڑے ہوئے رشتوں کو ایک لڑی میں پرونے کی تمہید بن جائے۔ اور خط لفافے میں بند کر کے ابھی میں نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائی ہی تھی کہ قریب رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عام حالات میں یہ گھنٹی خوشخبری کی نوید ہی دیا کرتی۔ عموماً اپنے عزیز اقربا اور پیارے اس پر ہم سے مخاطب ہوا کرتے، لیکن ان دنوں فون اٹھانے سے پہلے ہمارے منہ سے فوراً الہی خیر نکلا کرتا تھا۔ میں نے بھی بے چینی سے ریسیور اٹھایا۔ فوراً کانفرنس روم پہنچو، ایمرجنسی پیغام ملا۔ میں نے چائے کی پیالی جوں کی توں وہیں رکھی، ٹوپی سر پر جمائی، میز پر رکھا ریوالور لوڈ کر کے ہولسٹر میں ڈالا اور قریباً
بھاگتا ہوا کانفرنس روم تک پہنچا تھا، جہاں میری طرح دوسرے جوان بھی اسی طرح بھاگے چلے آ رہے تھے۔ میرے پہنچنے کے 2 منٹ بعد ہی ہمارے اوسی صاحب بھی ایک تیز رفتار جیپ سے برآمد ہوئے اور ہمارے سلیوٹ کا جواب دیتے کانفرنس روم میں جا گھسے۔ ہم ان کے تعاقب میں تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئے اور پھر پھرتی سے اپنی کرسیاں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ حاضری مکمل ہوتے ہی کرنل صاحب کے ایڈجنٹ نے سامنے لگے بڑے سے نقشے پر سے پردہ ہٹایا۔ ہمارے سامنے چٹاگانگ کی ناگن کی طرح لہراتی بال کھاتی ندیوں اور سانپوں کی طرح پھنکارتے نالوں اور جنگلوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ کرنل صاحب نے سامنے رکھی میز سے چھڑی اٹھا کر اس کی نوک نقشے پر جما دی۔ جینٹل مین، ان کی گمبھیر اور پرسکون آواز ہماری سماعت سے ٹکرائی۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو چکا ہے۔ چٹاگانگ کی اہمیت آپ سب پر بخوبی واضح ہے۔ یہ بندرگاہ ہماری شہرگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر شہرگ کٹ جائے تو بڑے سے بڑا توانا جسم بھی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ آج جس مشن پر جا رہے ہیں اس پر ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں چٹاگانگ میں ان مقامات کی آگاہی دینا شروع کی جہاں ہماری افواج گھیرے میں آ چکی تھی اور جس جگہ بنگالی غداروں نے باقاعدہ قبضہ جما رکھا تھا۔ ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کو اچانک یہیں جا لینا تھا۔ گڈ لک مائی بوائز اینڈ خدا حافظ۔ انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی اور ہم لوگ ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ ہماری روانگی میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ چٹاگانگ بڑی حساس بندرگاہ تھی، لیکن یہاں موجود مغربی پاکستان کے رہنے والے فوجیوں کی تعداد 600 تھی۔ یہ لوگ 20 بلوچ ریجمنٹ سے متعلق تھے اور اپنی خدمات پوری کرنے کے بعد کراچی واپس جانے کے منتظر تھے۔ ان کا ہر اول دستہ تو کراچی روانہ ہو چکا تھا، جبکہ اچانک باقی جوانوں کو روک لیا گیا کیونکہ ہائی کمیشن نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا تھا، جس کا مقصد سارے مشرقی پاکستان کو بھارتی اور بنگالی تخریب کاروں کے وجود سے پاک کرنا تھا۔ 20 بلوچ کے 600 جوانوں کا مقابلہ مشرقی پاکستان کے 5000 باقاعدہ اور بے قاعدہ فوجیوں اور رضاکاروں سے تھا۔ ان میں سے قریباً آدھی تعداد ایسٹ بنگال سینٹر سے متعلق تھی۔ ان کے علاوہ حال ہی میں کھڑی کی گئی پلٹن 8 ایسٹ بنگال بھی یہیں موجود تھی۔ چٹاگانگ ہی میں ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا اور ان کا ایک ونگ مستقل یہاں قیام پذیر تھا۔ مکتی باہنی کے سدائے ہوئے گنڈے اور بنگالی پولیس اس کے علاوہ تھی۔ ان حالات میں اندازہ کیجئے کہ یہ مٹھی بھر جالے کس طرح چٹاگانگ کا دفاع کر سکتے تھے۔ بہرکیف کسی نہ کسی صورت 20 بلوچ ریجمنٹ ابھی تک مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ انہیں کومیلا کے راستے کمک بھیجی گئی تھی، لیکن ابھی کومیلا سے امدادی دستے بمشکل چند میل جنوب میں صوبہ پور کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ باغیوں نے لکڑی کا بنا ہوا واحد پل اڑا کر ان کی پیش قدمی روک دی۔ ان حالات میں میجر ضیاء الرحمان کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھا کر شہر اور چھاونی کے کئی حصوں پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کے گرد اگر مورچے کھود کر 20 بلوچ کے شیر دل جوانوں نے سادہ سکندری دشمن کے سامنے تان دی تھی جسے وہ کبھی عبور نہ کر سکا۔ گبرو جہاں ایک دفعہ جم گئے وہاں سے موت ہی نے انہیں ہلایا۔ مکتی باہنی اور میجر ضیاء الرحمان کے دستے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ دشمن نے ریڈیو اسٹیشن کے گردا گرد جب اپنی پیش چلنے نہ دیکھی تو وہاں سے پیچھے ہٹ کر چٹاگانگ کپتائی روڈ پر واقع ریڈیو ٹرانسمیٹر پر حملہ آور ہوئے، جہاں صرف 10 جوان معمولی اسلحے کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر مار جانے کو ترجیح دی اور کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ یہ 10 کوہ شکن ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، لیکن آخری جوان کی زندگی میں بھی کسی کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس عظیم شہادت کے بعد دشمن نے ٹرانسمیٹر پر قبضہ کر لیا، جہاں ایمرجنسی طور پر نشریاتی نظام کی گنجائش موجود تھی۔ اسی ٹرانسمیٹر سے میجر ضیاء الرحمان نے فوراً بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان نشر کر دیا۔ کومیلا کے امدادی دستے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو جنرل ہیڈ کوارٹر نے کومیلا کے بریگیڈیئر صاحب کو حکم دیا کہ وہ پل کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور نالے کے ذریعے کنوائے کو آگے بڑھائیں، لیکن اس اثنا میں غازیوں نے جان توڑ حملوں کے ذریعے دوبارہ پل پر قبضہ کر لیا تھا اور تیز رفتاری سے وہ چٹاگانگ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ اپنے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہد ساتھیوں کی مدد کو بڑھنے والا یہ برق رفتار دستہ ابھی چٹاگانگ سے قریباً 22 کلومیٹر دور کو میرا کے مقام تک ہی پہنچ پایا تھا کہ اچانک اس پر چاروں طرف سے آتش و آہن کا مہ برسنے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں غدار بنگالی یہاں گھات لگائے انہی کے منتظر تھے۔ ہماری فوج کا اصول اس لحاظ سے ذرا نرالا ہے کہ ہمارے افسران مورچوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ ہر اس مقام پر رہنا چاہتے ہیں جو براہ راست دشمن کی زد میں ہوتا ہے۔ انہیں چونکہ جوانوں کی کمان سنبھالنا ہوتی ہے، اس لیے وہ کمان
کمانڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دستے کے کمانڈنگ افسر بھی ہر اول دستے کے ساتھ سب سے آگے جوانوں کی کمان کر رہے تھے کہ اچانک دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے اور 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ باقی جوانوں نے جہاں کہیں بھی کوئی آڑ میسر آئی وہیں مورچہ بنا لیا اور دشمن کے خلاف مقابلے پر ڈٹ گئے۔ دشمن نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جوانوں کے تمام رابطے کاٹ دیے اور ڈاکا اور کومیلا سے کٹ کر وہ بالکل تنہا مکی باہنی کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اس دستے کی اچانک گمشدگی نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں تشویش کی لہر دوڑا دی اور میجر جنرل صاحب ڈاکا سے بنفسِ نفیس ایک جانباز پائلٹ کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ تمام مشکلات سے لڑتے بڑھتے چٹاگنگ تک آن پہنچے۔ یہاں کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے ہیلی کاپٹر پر بے تحاشا گولیاں اور گولے پھینکے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی امان میں رکھا اور جنرل صاحب 20 بلوچ کے جوانوں کے درمیان اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں آ کر انہیں علم ہوا کہ خود 20 بلوچ کا ایک دستہ بھی امدادی فوج کی تلاش میں نکلا ہے اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ جنرل صاحب نے انتظار کو بزدلی جانا اور اپنے شیر دل پائلٹ کی معیت میں چٹاگنگ سے کومیلا کی طرف جانے والے راستے کے اوپر پرواز کرنے کا عزم لے کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ تمام راستوں پر دشمن کا مکمل قبضہ تھا۔ 2-3 مرتبہ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو بادلوں سے نیچے لانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ تو اس کو 3 گولیاں بھی لگیں۔ ہیلی کاپٹر کوئی فائٹر ایئر کرافٹ تو نہیں کہ دشمن پر جوابی حملہ کر کے اپنا راستہ صاف کرتا۔ بادل نے خواستہ وہ لوگ ڈھاکہ کی طرف پرواز کر گئے۔ اس کے فوراً بعد جنرل ہیڈ کوارٹر سے ہمیں حکم ملا کہ پیرا ٹروپنگ کر کے گھیرے میں آئے جوانوں کی مدد کو پہنچو۔ اب سب سے پہلا مسئلہ ان کی تلاش تھی۔ ہم لوگ حکم ملتے ہی ٹرکوں پر سوار ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں بڑے بڑے 3 دیو ہیکل جہاز ہمیں اپنے پیٹ میں نگل کر کومیلا کی طرف پرواز کر گئے۔ ہمارا فارمیشن لیڈر ایک سیبر جہاز تھا جسے ملک کا ایک مایا ناز اسکواڈرن لیڈر ہمارے آگے آگے اڑائے لیے جا رہا تھا۔ کومیرا کے نزدیک فارمیشن لیڈر کو گھیرے میں آیا بے یارو مددگار دستہ دکھائی دیا۔ فوراً جہاز کا ریڈیو جاگ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے لگے موک ڈور پر سرخ بتی جلنے بجھنے لگی۔ اٹینشن ایئر بورن ڈراپنگ ایریا، ایک گونجدار آواز جہاز کے انجنوں کا شور چیرتی ہوئی ہماری سمت لپکی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں جہاز کے مائک پر خوشخبری ملی کہ ساتھی نظر آ گئے ہیں۔ اس خبر نے میرے تن بدن میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ جوانوں نے فلک شگاف نعرہ بلند کیا، بدن میں بجلیاں کوندنے لگیں۔ ہم رات بن کر دشمن کو خاک کرنے کے لیے بے چین ہوئے جاتے تھے۔ نمبر 1 ریڈی فار جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا۔ کمانڈوز حرکت میں آ گئے۔ جہاز کا دروازہ کھل گیا اور ہم ایک کے بعد ایک آسمان کی نیلگوں وسطوں میں تیرنے لگے۔ ہم نے دشمن کے عقب میں لینڈنگ کی تھی۔ میرے گروپ کے 10 جوان جلد ہی میرے گردا گرد جمع ہو گئے۔ ہم نے اپنے ہلکے لیکن خاصے کارآمد ہتھیاروں کو پوزیشن میں کیا اور اپنی مخصوص انداز چیتے کی طرح پنجوں کے بل چلتے ہوئے دشمن کو عقب سے جا لیا۔ جوانوں کے فلک شگاف نعرے فضا کا سینہ چاک کیے دیتے تھے۔ وہ غیظ و غضب میں بھرے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ہر جوان پوزیشن بدل کر اتنی تیز رفتاری سے دشمن پر فائرنگ کرتا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نصیب نہ ہوتا۔ دوسری طرف گھیرے میں آئے ہوئے جوانوں کو جب ہماری آمد کی خبر ہوئی تو ان کے حوصلے دو چاند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی کومیلا سے چھوٹی توپوں کی ایک بیٹری بھی ان کو تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ ہمارے باقی ساتھیوں نے تخریب کاروں کے گردا گرد ایک مکمل دائرے کی شکل میں لینڈنگ کی تھی اور گھیرے میں آئے ہوئے جوان جوش و غضب سے اچانک محاصرے کی حالت سے نکل کر دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے۔ صرف 1 گھنٹے کی لڑائی نے دشمن کے کس بل نکال دیے اور وہ اپنی سینکڑوں لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بھاگتے ہوئے دشمن کی راہیں پہلے ہی سے اسپیشل سروس گروپ کے جوانوں نے مسدود کر دی تھیں۔ انہوں نے بھاگتے بزدلوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا اور وہ مکئی کے دانوں کی طرح بننے لگے۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہو جو وہاں سے زندہ بچ کر نکل پایا۔ کومیلا سے آنے والی امدادی فوج اور 20 بلوچ کا ملاپ بالآخر چٹاگنگ میں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی لاگ ایریا کمانڈر نے جو فضائی راستے سے ڈھاکہ سے حال ہی میں یہاں پہنچے تھے 5 میڈیم گنز 2 ٹینکوں، پیادہ فوج کی 1 پلٹن اور بحریہ کی طرف سے فراہم کردہ 1 تباہ کن جہاز اور 3 گن بوٹس کی مدد سے ایک ٹاسک فورس ترتیب دے لی۔ اب باغیوں سے چٹاگنگ کو پاک کرنے کا اصلی مرحلہ آ گیا تھا۔ باغیوں کا ذکر زیادہ تر اجتماعی کپتائی روڈ کی ٹرانسمیٹنگ بلڈنگ، ایسٹ پاکستان رائفلز کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر اور ضلع کچہری کے نزدیک ریزرو پولیس اسٹیشن میں تھا۔ سب سے پہلے
پہلے ہمارے SSG کے دستے کو حکم ملا کہ باغیوں کو ٹرانسمیٹر بلڈنگ سے نکال کر اس پر اپنا قبضہ مضبوط کیا جائے۔ پچھلے کئی روز سے وہ اس بلڈنگ میں بنگلہ دیش کی حکومت قائم کیے بیٹھے تھے۔ ہم نے بجائے خشکی کا راستہ اختیار کرنے کے دریائی راستے سے دشمن پر اچانک ایک پہلو سے حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور جوان گن بوٹس میں سوار ہو گئے۔ سب سے اگلی گن بوٹ میں اپنے جوانوں کی کمانڈ کر رہا تھا۔ میری ہدایت پر تینوں بوٹس ایک دوسرے سے فاصلے پر اس پوزیشن میں آگے بڑھ رہی تھی کہ بوقت ضرورت ہم ایک دوسرے کو کور فائر دے سکیں۔ ہم لوگ دریائی راستے پر ابھی بمشکل چند 100 گز ہی چل پائے تھے کہ کناروں پر لگے گھنے درختوں سے ہم پر فائر ہونے لگے۔ ڈاؤن، میں نے چلا کر جوانوں کو حکم دیا۔ تمام جوان کشتی کے پیٹ سے چمٹ گئے۔ میں نے مشین گن کا رخ ساحل کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ یہ حکم پچھلی دونوں کشتیوں پر بھی پہنچایا گیا۔ ہم باغیوں کی فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہ بڑا جان لیوا مارکا تھا۔ دشمن اوٹ میں تھا اور ہم کھلے پانیوں میں اس کے نشانے کی زد پر۔ ایسی ہولناک گڑیوں میں بڑے بڑے جابروں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ شجاعتیں، مردانگیاں اور تربیت سب رخصت پر چلی جاتی ہیں۔ فوجی صرف عام آدمی بن کے رہ جاتا ہے۔ وہ خوفزدہ انسانوں کی طرح موت سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔ زندگی بچانے کی فکر اس کے ہاتھ پاؤں پھلائے دیتی ہے۔ نہ تو ٹھیک سے گن پر پٹا چڑھ پاتا ہے، نہ ہی انگلیاں ٹریگر سے صحیح دوستی نبھا پاتی ہیں۔ وہ بکھلائے ہوئے موت کے خوف سے سہمے ہوئے بزدلوں کی طرح صرف اور صرف جان بچانے کی فکر کرتا ہے، اور اسی بکھلاہٹ اور بزدلی میں دشمن کی گولیوں کی خوراک بن کر گیدڑ کی موت مر جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا خمیر خاص مٹی سے اٹھا ہے۔ ہم جو قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہماری تعمیر میں کوئی خاص ترکیب کار فرما ہوتی ہے۔ ہم نے ان لمحوں میں بکھلانا نہیں سیکھا۔ ہمیں بزدلوں کی طرح پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، جوان مردوں کی طرح مرنا سکھایا جاتا ہے۔ موت ہماری نجات، موت ہمارا مقصود اور پروکار موت ہماری انتہا ہے۔ جب ہم موت سے بغل گیر ہوتے ہیں تو ہمارے شجاعتوں کو مہمیز لگتی ہے۔ لڑنے اور مرنے کا جذبہ دو چند ہو جاتا ہے۔ تب ہماری صف شکن غازی یہ نہیں دیکھتے کہ غنیم کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اسلحے میں اسے کس قدر برتری حاصل ہے۔ صرف ایک ہی دھن ہمارے دلوں میں سما جاتی ہے، دشمن کو تہس نہس کر دینے کی دھن۔ ہم صرف ایک خواہش کرتے ہیں کہ دشمن کے ناپاک وجود سے اپنے وطن کی مٹی کو پاک کر ڈالیں، خواہ اسے اپنے خون کا غسل ہی کیوں نہ کروانا پڑے۔ ہم دریا کے بیچوں بیچ چل رہے تھے۔ چھوٹے اسلحے کا فائر بیکار تھا۔ ہمارے پاس دشمن کی طرح بیکار پھونکنے کو اسلحہ موجود نہیں تھا۔ ہم تو ایک ایک راؤنڈ سے کم از کم ایک دشمن کو مارنے کا عزم رکھتے تھے۔ جوان کشتی میں لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دشمن پر آگ برسانے والا کوئی جیالہ دشمن کی کسی گولی کا نشانہ بن کر مراد بند ہوتا تو فوراً دوسرا جوان اس کی جگہ لے لیتا۔ اس دوران ہمارا سفر جاری رہا۔ بالآخر اپنے 16 سرفروشوں کی قابل قدر جانوں کا نذرانہ دے کر ہم لوگ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے۔ ساحل پر ہم چھلانگیں لگا کر کشتیوں سے اترے۔ شہید ساتھیوں اور 5 جوانوں کی ایک ٹولی وہیں چھوڑ کر میں نے باقی غازیوں کو بکھیر کر چارج کرنے کا حکم دیا۔ وہ قہرمان دیوتا بن کر دشمن پر گرے۔ اپنے ساتھیوں کی شہادت نے ان کی رگوں میں انگارے دوڑا دیے تھے۔ جوش و غضب، انتقام، وہ رات بن کر دشمن پر گرتے اور اسے بسم کر کے رکھ دیتے۔ دوسری طرف سے 20 بلوچ کا ایک اور دستہ لیفٹیننٹ کرنل فاطمی کی قیادت میں ٹرانسمیٹر بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ دشمن نے دوران قبضہ ٹرانسمیٹر بلڈنگ کے گردا گرد گہری خندقیں کھود کر انہیں نالیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا کر خود کو ان میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ سارا دفاعی نظام پیشہ ورانہ مہارت سے تیار کیا گیا تھا۔ آخر کو وہ کم وقت تھے تو اپنی ہی فوج کے تربیت یافتہ۔ ہم نے بکھر کر نیم دائرے کی شکل میں ان کے گردا گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب دشمن گھیرے میں آ گیا تو ہم نے اپنی عظیم روایات کے مطابق انہیں ہتھیار ڈالنے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن دشمن ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ ہماری گولہ باری سے ٹرانسمیٹر بلڈنگ ہی تباہ نہ ہو جائے۔ علاوہ ازیں دشمن کے ہاتھوں اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی بہرحال موجود تھا۔ ان خطرات کے مد نظر ایئر کمان سے مدد کی درخواست کی گئی اور 2 سیبر F-86 دشمن کا صفایا کرنے کا اہم مشن لے کر خندقوں میں دبکے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سیبر کی گنوں نے خندق میں دبکے دشمنوں کو چن چن کر بھون ڈالا۔ انہوں نے خطرناک حد تک پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، اور جب ہم چارج کر کے ٹرانسمیٹر پر قابض ہوئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ ہو گیا کہ عمارت کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات کے سوا عمارت اور ٹرانسمیٹر بالکل محفوظ تھا۔ ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا تھا۔ عمارت کے مختلف کونوں میں دبکے دشمن کو ہم نے جلد ہی باہر
نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میجر ضیاء الرحمان ایک روز پہلے ہی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہاں موجود مکتی باہنی کے تمام تقریب کار مارے گئے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کوئی مائی کا لال بھی ہمارا گھیرا توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی کے بچے کچے جوانوں کو اکٹھا کیا۔ ہم لوگ پچھلے 2 روز سے حالت جنگ میں تھے۔ شاید ہی کسی خوش قسمت جوان کو چند گھڑیاں سستانے کا موقع ملا تھا۔ جوانوں کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ ان کی وردیوں پر جا بجا اپنے شہید اور زخمی ساتھیوں کے خون کے چھینٹے جمے ہوئے تھے۔ چہرے گولہ بارود سے گرد آلود اور اٹے ہوئے تھے۔ بازو مسلسل فائرنگ کرنے سے شیل ہو رہے تھے، لیکن ہمارے بلبلوں کو موت نہیں آئی تھی۔ ہمارے ارادے ہنوز تازہ تھے۔ ہم اب بھی کسی بھی لمحے دشمن کا خون پینے کو تیار تھے۔ شہداء کی تدفین اور زخمیوں کو فیلڈ ہسپتال میں بھیجنے کے بعد ہمیں کچھ دیر کے لیے سستانے کا موقع مل گیا۔ ہم نے وہیں بمشکل آگ سلگائی اور دشمن کے بچے کچے راشن سے چائے تیار کر کے جوانوں میں تقسیم کی۔ 2 مٹھی بنے ہوئے مکئی کے دانے اور ایک کپ چائے میرے جوانوں کو 20 گھنٹے کی مسلسل تگ و دو کے بعد نصیب ہوئے تھے۔ صبر کے ان پتلوں نے اس پر بھی ذات باری کا شکر گزارا۔ بلوچ رجمنٹ کے جوان بھی پچھلے کئی دنوں سے حالت جنگ میں تھے، لیکن انہیں کبھی کبھی سستانے کا موقع مل جاتا تھا۔ وہ اپنے تھے نا۔ انہوں نے ہمارا احساس کیا اور کرنل صاحب نے ہمیں آف کر دیا۔ میں نے جوانوں کو سٹینڈ ٹو حالت میں آرام کرنے کا حکم دیا اور میرے جان باز جوتوں سمیت بلڈنگ کے برآمدے ہی میں دراز ہو گئے۔ خود میں بھی ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے اونگنے لگا۔ جلد ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ پچھلے واقعات اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہوئے تھے کہ ماضی قریب خواب کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ ہنسا سے اچانک ملاقات، ہم دونوں کا ایک جذباتی کیفیت سے گزرنا، والد صاحب کے نام میرا خط، ابھی 2-3 روز پہلے ہی کی تو بات تھی۔ مجھے ابھی سوئے بمشکل 2-2.5 گھنٹے ہی گزرے تھے جب ایک آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے آواز دے کر جگایا ہو۔ بے اختیار میرا ہاتھ پہلو میں رکھی اسٹین گن پر پڑا، لیکن سامنے نظر آنے والے ہیولے پر جس کے آثار اب واضح ہونے لگے تھے، نظر پڑتے ہی میں نارمل ہو گیا۔ یہ میری کمپنی کے NOC تھے۔ ایکسکیوز می سر، پیغام ہے۔ انہوں نے مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر فوراً کہا۔ اس لمحے حوالدار کی سادگی پر مر جانے کو جی چاہا۔ وہ بیچارے خود بھی تو ہمارے ساتھ تھے اور جان لیوا مراحل سے گزر کر انہیں بھی نیند کی یہی چند گھڑیاں نصیب ہوئی تھی جن کا سامنا ہم کو تھا، لیکن ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سر کے آرام میں مخل ہونے پر معافی مانگ رہے تھے۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں کسی ڈسپلن کی نہیں، ایک خاص تعلق خاطر دین تھی۔ ہمارے ہر جوان کو اپنے افسر سے اور ہر افسر کو اپنے جوان سے اتنی ہی محبت تھی۔ ایک مسکراہٹ بے اختیار میرے ہونٹوں پر آ گئی۔ مسکراتے ہوئے مجھے جبڑے کھینچنے کا احساس بھی ہوا تھا، لیکن اس طبیعت کی کسل مندی بالکل ختم ہو چکی تھی اور میں 2-2.5 گھنٹے کی نیند کے بعد خود کو بالکل تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً میرے باقی جوان بھی اگلے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں پھرتی سے ریڈیو آپریٹر تک پہنچا۔ سیٹ سے میری اوسی صاحب کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ خود بھی رات کے اس پہر جاگ رہے تھے، محض اس لیے کہ ان کے ہم وطن چین کی نیند سو سکیں۔ ہیلو بوائے، ہاؤ آر یو؟ ان کے لہجے کی شگفتگی کبھی ماند نہ پڑی۔ اوکے فائن سر، میں نے اپنے لہجے کو حتی المقدور خوشگوار بنایا۔ جوان تو ٹھیک ہے نا سائیں؟ ان کی شوخی برقرار رہی۔ یس سر، میں نے پرجوش آواز میں کہا اور انہوں نے اگلا مشن بریف کر کے فوراً روانگی کا حکم دے دیا۔ میں نے جوانوں کو 5 منٹ میں تیار ہونے کا حکم دیا۔ ہمارے بلوچ ساتھیوں نے اس دوران میں دوبارہ چائے تیار کر لی تھی۔ یہ ان کی محبت اور خلوص کا عظیم مظاہرہ تھا۔ پھر چند منٹ بعد ہی وہ بڑے پرجوش انداز میں ہمیں اپنے گلے سے لگا کر رخصت کر رہے تھے۔ ہمارے مشن کی سنگینی کا انہیں احساس تھا۔ خدا جانے اب کے بچھڑے ہوئے پھر کب ملیں بھی یا پھر یہی آخری ملاقات ٹھہرے۔ باغیوں کا دوسرا بڑا گڑھ ایسٹ پاکستان رائفلز سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ہماری اطلاعات کے مطابق 1200 کے قریب مسلح باغی مورچہ بند تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مورچے قدرے اونچی جگہ پر پشتوں کے ساتھ ساتھ تعمیر کیے ہوئے تھے اور فائرنگ کے لیے ان میں حسب ضرورت سوراخ بھی موجود تھے۔ ہماری مشترکہ کمان براہ راست لاگ ایریا کمانڈر بریگیڈیئر انصاری کے ہاتھ تھی۔ انہی نے خشکی کے سمت سے ایک پلٹن، جس کی مدد کے لیے 2 ٹینک اور ایک توپ بھی ان کے ہمراہ تھی، کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور SSG کمانڈوز کو بحری یا راستے سے یلغار کرنے کا حکم ملا۔ ہم نے دوبارہ وہی حکمت عملی اپنائی تھی۔ اس مرتبہ مجھے 2 گن بوٹس ملی تھی۔ ہمیں کور دینے کے لیے البتہ نیوی کا ایک تباہ کن ڈسٹرائر جہاز بھی موجود تھا۔ خشکی اور آبی راستے سے بڑھنے والی افواج کا ملاپ فجر کی اذان کے بعد ہوا۔ ہم نے ایک ساتھ دونوں اطراف سے پوری شدت سے حملہ کیا۔ دشمن محفوظ مورچوں میں ڈٹا ہوا
ہوا تھا، لیکن یہاں ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ان مورچوں کی ماہیت اور کمزور پہلو ہماری نظروں میں تھے۔ قریباً 3 گھنٹے کی خون ریز لڑائی کے بعد بالآخر ہم نے چارج کیا اور ایک خطرناک اور زبردست دستی جنگ کے بعد بالآخر دشمن پر قابو پا لیا۔ اس دستی جنگ میں ایسے ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آئے کہ عقل حیران رہ گئی۔ دشمن کے 1200 مسلح محفوظ سپاہیوں کے مقابلے میں ہماری تعداد بمشکل 600 تھی۔ ایسے حالات میں اس طرح کھلا حملہ کرنا بڑے دل جگرے کا کام ہے۔ میں اس لانس نائک کو ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا جس نے ایک مشین گن بردار بنگالی پر، جس کی فائرنگ نے ہماری پیش قدمی کے راستے میں دیوار کھڑی کر دی تھی، خالی رائفل سے حملہ کر دیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی گن کا رخ دشمن کی طرف پھیر کر فائرنگ شروع کر دی، لیکن وہ خود بھی چند منٹ بعد ہی دشمن کے پھینکے ہوئے ایک دستی بم کی زد میں آ کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ یہاں سے نمٹتے ہی ہمیں ریزرو لائنز کی طرف بڑھنے کا حکم ملا، جہاں خاصی تعداد میں بگوڑے فوجی، عوامی لیگ کے گنڈے، بھارتی کمانڈوز اور مکتی باہنی کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے پولیس کے اسلحہ خانہ پر قبضہ کر کے 20,000 رائفلیں اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ جب انہیں دوسرا مورچہ سر ہونے کی اطلاع ملی تو ان کا دم خم ٹوٹنے لگا، لیکن وہ لڑنے مرنے پر اب بھی تیار تھے۔ طلوع آفتاب کے فوراً بعد ہم نے انہیں جا لیا۔ دشمن کی مدافعت بڑی کمزور ثابت ہوئی اور توقعات کے برعکس ہمیں یہاں زیادہ تردد نہ کرنا پڑا۔ بھارتی باقاعدہ افواج کے سورماؤں نے تو آدھے گھنٹے بعد ہی اپنی پون تعداد کا صفایا کروانے کے بعد توبہ کر لی اور ہتھیار پھینک کر الگ ہو رہے۔ اپنے آقاؤں کا حشر دیکھ کر تقریب کاروں نے عبرت پکڑی اور وہ بھی ایک ایک کر کے مورچوں سے باہر آنے لگے۔ اس کے بعد ہم تیزی سے شہر میں پھیل گئے۔ ہماری کمپنی کو چٹا گنگ شہر میں حاجی کیمپ کے علاقے کو کنٹرول کرنے کا حکم ملا۔ جب میں اصفہانی جوٹ ملز کالونی پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر جیسے زوردار گونسا میرے کلیجے میں لگا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں غداروں نے مغربی پاکستان اور ہمارے ہمدرد بنگالی اور بہاری لوگوں کو کالونی کی ملحقہ عمارت کے کلب میں اکٹھا کر کے ان کا بہیمانہ قتل عام کیا تھا۔ یہاں جو شیطانی ڈرامہ بھارتی اور مکتی باہنی کے درندوں نے کھیلا، اس کی نظیر دنیا بھر کے مظالم کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے بچوں کے کھلونے خون میں بھیگے دیکھے، عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے پستان کاٹ کر انہیں ایک ڈھیر کی صورت میں پھینکا گیا تھا۔ کئی شیرخوار بچے یہاں بھوک اور پیاس کے ہاتھوں بلک بلک کر مر گئے۔ ایک بچے کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے منہ میں اس کی ماں کی چھاتی تھی اور ماں کے سینے میں گہرا گاؤ دکھائی دے رہا تھا۔ بستروں کی چادریں خون سے اکڑی ہوئی تھیں، ایک بھی تنفس یہاں زندہ نہ بچا تھا۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ میرے جوان جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، جو پچھلے 3-4 روز سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیوانہ وار لڑ رہے تھے، اب بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ خود میری حالت بھی غیر ہو رہی تھی، کلیجہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ خدا ہی جانتا تھا ان لمحات میں کس طرح میں نے اپنے اندر ہی اندر اپنے نوحوں کا گلا گونٹا۔ جانے کتنی سسکیاں میرے اندر دم توڑ گئی تھی۔ شاید زندگی میں کبھی دوبارہ میں اتنا جذباتی نہ ہوا جتنا اس لمحے اس منظر نے کر دیا تھا۔ ایک تیز دار آ رہا تھا جس نے اندر ہی اندر ہم سب کو کاٹنا شروع کیا تھا۔ میرے حوصلے دینے پر اور بالآخر سختی سے منع کرنے پر جوان نارمل ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جذباتی حالت کیا تھی اس سے میں بخوبی آگاہ تھا۔ چٹا گانگ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد ہم کشتیہ اور پٹنہ کی طرف بڑھنے کا حکم ملا۔ کشتیہ جیسور کے شمال مغرب میں قریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ریلوے جنکشن اور کئی سڑکوں کا سنگم ہونے کے باوجود عام حالات میں یہاں فوج کبھی قیام پذیر نہیں رہی۔ جب شورش پیدا ہوئی تو جیسور سے قریباً 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی میجر شعیب شہید کی کمان میں یہاں بھیجی گئی۔ یہ لوگ کوئی جنگ لڑنے تو آئے نہیں تھے، ان کا مقصد تو صرف امن و امان کا قیام تھا۔ کمپنی کمانڈر نے اپنے جوانوں کو VHF اسٹیشن اور ٹیلی فون ایکسچینج کے علاوہ اکے دکے دوسرے مقامات پر تعینات کر دیا۔ جب یکدم غلغلہ اٹھا اور مکتی باہنی نے یلغار کی تو میجر شعیب پر قریباً 2000 مسلح اور توپ خانے کی مدد کے حامل بگوڑے بنگالی اور باقاعدہ افواج کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ان 150 جاں بازوں پر کیا گزری، ان کی کہانیاں وقت کی گرد میں کہیں کھو چکی ہیں، لیکن وہ تاریخ حریت کا ناقابل فراموش باب بن چکی ہے۔ وہ شیر دل اپنی کمپنی کمانڈر سمیت ایک ایک کر کے سارے مرتبہ شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ کوبنا میں صرف 125 سپاہیوں کا ایک دستہ موجود تھا جس کے پاس عام قسم کا اسلحہ تھا۔ ان پر 1500 کے قریب مسلح اور تربیت یافتہ تقریب کاروں نے حملہ کیا۔ کیپٹن اصغر شہید کی کمان میں یہاں سرفروشی اور جاں بازی کی عظیم داستان
داستان رقم کی گئی۔ یہ شیر دل کیپٹن اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ ان کمان لیفٹیننٹ رشید جان توڑ کر لڑے اور دونوں شہید ہو گئے۔ دشمن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ تمام راستوں پر ان کا اتنا کنٹرول تھا کہ جب راجشاہی سے بمشکل ایک ہیلی کاپٹر کسی نہ کسی طرح گولیوں سے چھلنی ہو کر زخمیوں کو لینے پہنچا تو اسے اترنے کے لیے جگہ نہ مل سکی اور وہ واپس چلا گیا۔ راجشاہی سے بمشکل ایک مرد غازی میجر اسلم شہید 18 جوانوں کو ساتھ لے کر پبنا پہنچے۔ انہوں نے دشمن کے نرگے میں پھنسے بہادروں کو نکالا، جن کی آدھی تعداد شہید اور زخمی ہو چکی تھی۔ جام فروشوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ پسپا ہوتا راجشاہی کی طرف ہٹنے لگا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں پھیلے دشمن سے بچ نکلنا کب ممکن تھا؟ کسی نہ کسی طرح جب 3-4 روز تک بھوکو پیاس اور زخموں کی اذیتیں برداشت کر کے یہ قافلہ راجشاہی پہنچا تو 143 میں سے صرف 18 جوان انتہائی زخمی حالت میں باقی بچے تھے۔ باقی تمام کے تمام میجر اسلم سمیت شہید ہو چکے تھے۔ ان واقعات کا المناک پہلو یہ ہے کہ بپھرے ہوئے گنڈوں سے کسی کو امان نہ ملی۔ انہوں نے فوجیوں سے تو جو سلوک چاہا کیا، لیکن سیولین سے بہت برا سلوک کیا گیا۔ جس کسی پر پاکستانی فوج کے ہمدرد ہونے کا شبہ ہوا، اس کی بہو بیٹیوں کی آبروریزی اس کی آنکھوں کے سامنے کرنے کے بعد انہیں اغوا کر کے کلکتہ کے بازار حسن کی زینت بنا دیا گیا۔ پچھلے 4-5 روز سے ہم صرف دشمن ہی کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بھی ایک طویل اور صبر آزما جنگ لڑ رہے تھے۔ کئی دفعہ اصفہائی جوٹ میلز کالونی جیسے واقعات دیکھ کر جی چاہتا کہ ارد گرد کے دیہات بلڈوزر سے روند ڈالیں، شاید اسی طرح مرنے والوں کی ارواح کو کوئی سکھ پہنچا پائیں، لیکن فوج کسی جذباتی درسگاہ کا نہیں، ایک ڈسپلن کے پابند ادارے کا نام ہے۔ ہم لوگ جب کبھی ٹھنڈے دل سے حالات پر غور کرتے تو ان تمام واقعات کو قدرت کی ستم دریفی کا نام دے کر چپ ہو جاتے۔ 2 روز تک ہمارا قیام پبنا میں رہا۔ اس کے بعد اچانک راجشاہی پہنچنے کا حکم ملا۔ وہاں بغاوت زوروں پر تھی اور فوج صرف چھاونی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارے پاس نفری اتنی کم تھی کہ وہ بمشکل چھاونی کی ہی حفاظت کر پاتی۔ دشمن کے خلاف کارروائی کرنے یا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس جوانوں کی کمی تھی۔ راجشاہی کی صورتحال یہ تھی کہ شہر کے تمام محب وطن لوگ مغربی پاکستان کے شہری اور وہاں مقیم فوجیوں کے کنبے پناہ لینے کے لیے چھاونی میں ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے، جن کے گرد ہزاروں کی تعداد میں تخریب کاروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا اور وہ لوگ روز بروز اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ جوانوں کی قلیل تعداد کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ وہ بمشکل چھاونی کے گرد اپنا حصار مکمل کر پائے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی سیولین یا فوجی گنڈوں کی زد میں آ کر زخمی ہو جاتا اور نکارہ ہو کر ان کے وسائل میں مزید اضافہ کر دیتا۔ اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک ریسکیو آپریشن ترتیب دیا گیا، جس پر 3 مراحل میں عمل ہونا قرار پایا۔ گھیرے میں آئے ہوئے مٹھی بھر فوجیوں اور سیولین کی مدد کو پہنچا جائے، زخمیوں، خواتین اور بچوں کو یہاں سے نکال کر محفوظ مقام تک لے جایا جائے تاکہ کم از کم خواتین اور بچے دشمن کی بربریت کی بھینٹ نہ چڑھ پائیں۔ شہر میں مختلف مقامات سے حملہ آور ہو کر کمانڈوز دشمن سے شہر کو نجات دلائیں۔ آپریشن پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ اب مجھے اپنی کمپنی کے ساتھ گمپاس پور نامی مقام پر ایک پل کو دشمن کے قبضے سے چھڑانا اور اس علاقے کا کنٹرول سنبھالنا تھا۔ میں اپنے 20 جوانوں کا دستہ لے کر پیدل روانہ ہوا۔ پبنا راجشاہی روڈ پر ہم لوگ الگ صبح پہنچ گئے۔ یہاں فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے بگوڑوں نے پہلے ہی سے مورچہ بندیاں کر رکھی تھیں۔ مقامی دیہاتیوں کو برگلا کر پہلے ہی سے وہ اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ میں نے اپنے جوانوں کو 3 ٹولیوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے تعاقب میں آگے بڑھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ایک مقامی بہاری رضاکار ہمارا گائیڈ تھا، جسے اس علاقے سے متعلق خاصی معلومات حاصل تھیں۔ وہ ہمیں کچے راستوں سے راجشاہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسرے مختلف گروپ بھی انہی رضاکاروں کے تعاون سے بکھر کر ایڈوانس کر رہے تھے۔ اس طرح ہمارا مقصد ایک تو دشمن پر اپنی زیادہ نفری کا رعب ڈالنا تھا اور دوسرے یہاں ہمیں مدافعت کی امید کچے راستوں سے کم تھی، کیونکہ عموماً فوج پکے راستے اپنایا کرتی تھی اور تخریب کار بھی انہی پر گھات لگایا کرتے تھے۔ میرے پاس 3 LMG تھیں، 2 راکٹ لانچر ان کے علاوہ تھے۔ اس سے پہلے ہمیں اس بات کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا محض خام خیالی ہے، کیونکہ اب بات صرف امن و امان بحال کرنے تک محدود نہیں رہی تھی، ہماری توقعات سے بھی آگے پہنچ چکی تھی۔ بھارتی BSF اور آرمی کے تربیت یافتہ کمانڈوز ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستان میں داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود تھا۔ دریائی راستوں سے وہ لوگ میڈیم توپیں تک چھپا کر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہیں چھپانے
کرنے کے لیے انہی ہزاروں پناہ گاہیں یہاں میسر تھیں۔ زیادہ تر اسلحہ وہ لوگ دیہاتوں میں اپنے ہمدردوں کے گھروں میں چھپا دیتے تھے۔ انہیں ہماری اس کمزوری کا علم تھا کہ پاکستانی فوج صرف تخریب کاروں سے نبٹنے کے لیے میدان میں اترتی ہے، سویلین آبادی سے ہمارا ٹکراؤ اور انتہائی ناگزیر حالات میں ہی ممکن تھا۔ عام حالات میں ہم کبھی کسی گاؤں میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ اکثر کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ دشمن کے اس مذموم پروپیگنڈے کے اثر کو زائل کرنا تھا جو وہ چلا کر دنیا بھر کے کونے کونے میں کر رہا تھا کہ پاکستانی افواج شہریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ دوسرے اپنے معصوم اور ورگلائے گئے بنگالی بھائیوں کو بتانا مقصود تھا کہ ہم انہی میں سے ہیں اور ان کے دشمن کو مارنے کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اپنی اس بے جا رحم دلی اور فراخ دلی کی ہمیشہ بلا شبہ توقع سے بڑھ کر قیمت ادا کرنی پڑی اور سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جوان اب تک ان معصوم اور بے بس بولے بالے درندوں کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ وہ لوگ جنہیں ہم بظاہر بے ضرر جان کر چھوڑ دیتے، ہم پر فوراً کسی نئے عذاب کا نزول کروا دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی مشتبہ شخص کو کوئی پیٹرول پارٹی گرفتار کر کے لاتی تو وہ آدمی ہاتھ باندھتے ہوئے قسمیں کھا کر یقین دلاتا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اسے تو زبردستی مکتی باہنی نے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ہمارے افسران کو ان پر یقین آ جاتا، بہرحال وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، اسے رہا کر دیتے۔ چند ہی منٹ پر ان کی نشاندہی پر تخریب کار ہم پر اچانک حملہ آور ہوتے اور دو چار جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی راہ لیتے۔ راجشاہی کے باہر ہی ہمیں زوردار دھماکوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن کتنی قوت سے حملہ آور ہوا ہے۔ گولوں اور گولیوں کے دھماکوں سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ کچھ دستے راستے میں اپنا کام مکمل کرتے ہوئے محصور فوج کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ ان میں کمانڈوز بھی شامل تھے جنہوں نے یہاں پہنچتے ہی پھیل کر دشمن کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بقایا ساتھیوں کو مختلف اطراف میں روانہ کر کے اپنے دو جوانوں کے ہمراہ گمپاس پور پل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گمپاس پور پل کی حفاظت کے لیے 3 رضاکار وہاں موجود تھے، لیکن اس شدت کی لڑائی میں ان کا 303 کی دکیاں نے اسی رائفلوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما رہنے کا تصور ہی محال تھا۔ ہمارے اندازے کے مطابق یا تو وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تھے یا شہید ہو گئے تھے۔ پل تک پہنچنے کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو جگہ جگہ مزاحمت کا سامنا ہوا، لیکن کسی نہ کسی طرح بچتے بچاتے ہم ٹارگٹ ایریا میں داخل ہو گئے۔ ہم تینوں ساتھی 3 اطراف سے پل کی سمت بڑھے جس کے نزدیک ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ یہاں میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک رضاکار کے گلے میں درندوں نے رسا ڈال رکھا تھا، وہ اسے زمین پر گھسیٹ رہے تھے اور اس کے بدن میں سنگینے مار مار کر اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ جیے بنگلہ دیش کا نعرہ لگائے، لیکن دھرتی کا وہ سجیلا بنکا سپوت ہر دفعہ پاکستان زندہ باد ہی کا کہتا تھا۔ نہ جانے یہ عمل کب سے جاری تھا۔ اس کے بقایا دونوں ساتھیوں کی سنگینوں سے چھلنی لاشیں وہیں پڑی تھی، ان کی گردنوں میں بھی ایسے رسے پڑے ہوئے تھے۔ خون آشام بیڑیوں نے انہیں بھی اسی طرح سنگینے مار مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر واقعی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اپنی اسٹین گن دوسرے ساتھیوں کو تھما کر اسے اس کی جگہ پر بھیج دیا اور خود LMG سنبھال لی۔ گن کو سٹینڈ پر نصب کر کے میں نے درندوں کو اپنی رینج میں لیا اور پہلے برسٹ نے ہی ان دونوں بیڑیوں کی جان لے لی جو اس غازی مرد پر سنگین زنی کر رہے تھے۔ رسے والا دوسرے ساتھی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس کے بعد تو جیسے ہم تینوں پر جنون طاری ہو گیا۔ وہ مشکل 15 منٹ کی فائرنگ میں ہم نے وہاں تماشا دیکھنے اور دکھانے والوں کو کتے کی موت مار ڈالا۔ درندوں سے نمٹتے ہی ہم باغم باغ غازی مرد کے پاس پہنچے۔ میرے ایک جوان نے جس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا اس کی گردن رسی سے آزاد کی، اسے اٹھا کر بٹھایا۔ غازی مرد اٹھ کر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ دوسرے جوان نے زمین پر دوزانوں بیٹھ کر اس کا سر اپنے شانوں پر رکھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگائی۔ بمشکل 2 گھونٹ اس نے پیے اور سر کے اشارے سے بوتل پرے ہٹانے کو کہا۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میں نے فوجی بنتے ہوئے کہا۔ خلیل۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس کے آگے اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن لفظ اس کے منہ سے نکل نہیں پاتے تھے۔ دائیں ہاتھ سے وہ زمین پر انگلی پھیرتا رہا۔ بمشکل اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر وی کا نشان بنایا۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی اور اس کے دونوں ہاتھ نیچے ڈلک گئے۔ وہ ہمیں بیٹی کی نوید سناتا موت کی دیوی کی گود میں جا بیٹھا۔ وہ مرا نہیں تھا، اس کی تو صرف جسمانی موت واقع ہوئی تھی، اصل میں ہم مر گئے تھے۔ ہم تینوں جن کے کلیجے اسی لمحے پھٹ گئے تھے۔ ہمارا خون زہریلا ہو رہا تھا۔ پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک ہمارے جسم میں آرے چلنے لگے تھے۔ کوئی نادیدہ قوت آہستہ آہستہ کاٹنے لگی تھی۔ یہ کاٹ اندر ہی اندر گہری ہوتی گئی۔ ہمارے دل، جگر، معدے، شریانوں، غرض اندر موجود
باوجود ہر شے کو موت آ گئی، لیکن ہم باہر سے زندہ تھے۔ میری حالت آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر بھاگے ہوئے اس مریض کی طرح ہو رہی تھی جس کا اسینتھیا ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا۔ مجھے اس لمحے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن میں خون نہیں، کلوروفارم دوڑ رہا ہے۔ وہ عالم ہوش نہیں تھا جس میں ہم تینوں کھڑے تھے، یہ تو برزخ کے آگے کوئی مقام تھا۔ ہم پر اصحاب کہف والی نیند طاری تھی، ہم زندہ مردہ تھے۔ میں ان کا کمانڈر تھا، اسی لیے ہوش بھی مجھے ہی سب سے پہلے آیا۔ میں نے جھک کر اس کی دائیں سمت دیکھا جہاں اس کے خون میں لتھڑے ہاتھ کی بے قرار انگلیوں نے زمین پر لکیریں کھینچی تھی۔ لکیریں نمایاں ہوئیں، لکھا تھا الوداع پاکستان۔ وہ بدر و حنین کا مسافر تھا، وہ تیتو میر کا سپاہی تھا، وہ 1400 سال سے پاکستان کے لیے لڑتا آیا تھا۔ وہ مراد پا گیا، اس کا جوگ مکمل ہو گیا، اس کی منزل آ گئی تھی۔ وہ زندگی کی بس سے چپ چاپ نیچے اتر آیا، لیکن ہم ابھی زندہ تھے، ہمیں ابھی زندگی کا سنیاس بھگتنا تھا، ہمارا بنواس ابھی شاید مکمل نہیں ہوا تھا۔ صاحبو، جب کبھی سمندر کنارے پکنک منانے جایا کرو، جب زندگی کی تمام رنگینیاں تمہارے پہلو سے چمٹی ہوں، وقت فرصت دے تو کبھی کبھی خلیج بنگال کی سمت سے آنے والی ہواؤں کے نوحے بھی سن لیا کرو، ان کے دامن میں سفر کرتی رسم خلیلی کی کہانیاں بھی سن لیا کرو۔ یہ ہوائیں آپ کو بتائیں گی کہ آتش و نمرود میں عشق کیوں کر کودا تھا۔ ان ہواؤں نے آگ کو گلزار بنتے دیکھا ہے، ان کی پکار پر کان دھرو۔ ہم نے بیگی آنکھوں کا نذرانہ اس کے حضور پیش کیا، اس کے مقدس جسد کو زمین میں لٹایا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اللہ نے دنیا سے اپنی امانت واپس لے لی، بے شک وہ قادر مطلق ہے، جب جو چاہے کر گزرے۔ پتھر کے انسانوں نے اپنے بازو آسمان کی طرف پھیلائے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں جڑ گئیں، دل کا خون آنکھوں کے راستے سفر کرتا گالوں پر بہنے لگا۔ الہی، تیرے دتکارے ہوئے بندے تیری پناہ چاہتے ہیں، ستار العیوب ہماری پردہ پوشی کر لے، رحم الرحمان ہم سے منہ نہ موڑ، بحر و بر خشک و تر کہ خدا ہم ناقص ہیں، ہمارا امتحان نہ لے، ہم پر روشنیوں کے دروازے بند نہ کر مولا، ہم تو پہلے ہی اندھے ہیں، ہماری بصارتیں لوٹا دے، بس کر یا مالک رحم کر دے۔ آسمان پر بادل بہت گہرے تھے، شاید انہوں نے آہ کو جانے کی راہ نہ دی ہوگی، یا شاید ہماری نیتوں میں کھوٹ تھا کہ دعائیں مستجاب نہ ہوئیں۔ ہم وہاں سے چل دیے مگر ہمارے کانوں میں بدستور یہ آوازیں آ رہی تھیں، الوداع پاکستان، الوداع پاکستان۔ ہم ان آوازوں کو خوب پہچانتے تھے، یہ تھے میرے سنار دھرتی کے شہداء جو اپنے پورب پاکستان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ایک دوسری کمپنی کے جوان بھی اسی طرف آ رہے تھے، ہم نے انہیں وہیں چھوڑا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیے جہاں دوسرے جوان بھی مختلف ٹولیوں میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ یہ ایک ہیڈ کوارٹر درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان ایک زیر زمین مورچے پر خیمہ ڈال کر بنایا گیا تھا۔ میری طرح وہ دوسرے گروپ کمانڈروں کو بھی یہیں جمع ہو کر اگلے احکامات موصول کرنے کا حکم ملا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔